پہلے اس کے بندے زہر کا شبہ تھا، لیکن جس ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ ایسا نہیں ملا، اور سر میتھیو کی موت کی کوئی حقیقت وضاحت پیش نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ کسٹرنگم ہال پہنچ گیا، اور جب وہ ڈاکٹر کی رائے سننے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے سر میتھیو کی بائبل کو دیکھا جو ایک میز پر پڑی تھی۔ مردہ آدمی کا پلنگ۔ اس نے کتاب کھولی اور پہلے الفاظ اس نے کہے، لوکا کی کتاب سے پڑھا گیا، باب 8، اسے کاٹ دو، تھے وہ الفاظ جو اس نے پڑھے۔ نوکروں نے اس دن سر میتھیو کے کمرے کو تالا لگا دیا اور وہ ٹھہر گیا، اگلے 40 سال کے لیے بند۔ اس وقت تک سر رچرڈ فیل، سر میتھیو کا پوتا، کسٹرنگم ہال میں رہ رہا تھا۔ وہ پیسہ خرچ کرنے سے لطف اندوز ہوا، خاص طور پر اس کے حصوں کی تعمیر نو پر حال اس نے مقامی چرچ کو بھی بڑا بنانے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس کے خاندان کو چرچ کے نئے حصے میں ایک اچھی نئی نشت مل سکتی ہے۔ اس عمارت کے کام کو مکمل کرنے کے لیے کچھ قبروں میں قبرستان منتقل کرنا پڑا۔ ان میں سے ایک قبر محترمہ کی تھی، مدر سول، پرانی چڑیل جس نے اس کہانی کو شروع کیا تھا۔ اس کی قبر کے کھلنے کے بارے میں پرجوش تھے اور ایک ہجوم آیا گڑی، تاہم وہ اور کارکنان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قبر بالکل خالی، کوئی جسم، کوئی ہڈیاں، کوئی خاک نہیں۔ اس وقت سر رچرڈ بہت بری طرح سونے لگے۔ دی ہوا نے اس کی آنکھ کو دھواں بنا دیا اور پردے ہلنے لگے۔ کیونکہ اس کا کمرے کا رخ مشرق کی طرف تھا، سورج نے اسے صبح سویرے جگایا۔ ایک صبح اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ وہ ایک بہتر کمرہ چننے میں اس کی مدد کرے۔ اس نے گھر کا دورہ کیا، ہر ایک کے ساتھ کچھ غلط پایا۔ کمرہ ہر ایک تو بہت بڑا، ٹھنڈا تھا یا بہت اس میں شور ہوتا تھا۔ اس کا سامنا کرنا پڑا، غلط سمت۔ آخر کار اس نے خود کو اپنے دادا کے باہر پایا۔ پرانا کمرہ، اس کے نوکر نے اسے اندر نہ جانے کے لیے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ایک بڑا کمرہ ہے جناب، وہ کہتے ہیں وہاں خوفناک چیزیں ہوئی، اور آپ کی وفات سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ دادا نیز راک کا درخت کھڑکی کے بالکل باہر ہے، اور یہ ہمیشہ بدقسمت ہوتا ہے جناب۔ لیکن سر رچرڈ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ دیکھا یہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ جیمز، اس نے کہا، اور اس نے کھڑکی کھول دی۔ جیسا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے دیکھا کہ کتنا لمبا اور راک کا درخت اندھیرا تھا، اس کی شاخیں تک پہنچنے کی کوشش میں لگ رہی تھی کمرے میں، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسی لمحے ایک اجنبی نے دروازے کے سامنے گھنٹی بجائی۔ ہال نوکر اسے بیڈ روم تک لے آیا جہاں سر پرانی پینٹنگز کو دیکھ رہا تھا، پرانی کتابیں۔ مجھے آپ کے درمیان خلل ڈالنے کے لیے معافی مانگنی چاہیے، سر رچرڈ بولا۔ اجنبی، لیکن برائے کرم مجھے اپنا تعارف کرانے کی اجازت دیں۔ میرا نام ہے ولیم کروم، میرے دادا آپ کے یہاں وکر تھے۔ دادا کا وقت، میرے پاس آپ کو پہنچانے کے لیے کچھ کاغذات ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، سر رچرڈ نے کہا۔ جیمز، برائے کرم لے آؤ، ہمیں لائبریری میں کچھ کپڑے اور چیزیں منتقل کریں۔ میرے لیے اس کمرے میں آئندہ یہاں سوؤں گا۔ جب وہ ولیم کروم کے ساتھ شراب کا گلاس پی رہا تھا لائبریری، سر رچرڈ نے کاغذات کو دیکھا جن میں سے بہت سے تھے اپنے دادا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے اسے بنائے گئے نوٹ ملے، سر میتھیو کی پراسرار موت کے دن کے بارے میں پرانے وکر کے ذریعے۔ اچھا، سر رچرڈ نے خاموشی سے ہنستے ہوئے کہا، کتنا بہت دلچسپ۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے دادا کی بائبل نے ایک ٹکڑا دیا اس دن مشورہ جس دن وہ مر گیا، اور آپ کے دادا نے سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے سونے کے کمرے کی کھڑکی کے باہر اس پرانے راک کے درخت کے بارے میں ہو۔ کٹو، یہ نیچے گڑبڑ نے اسے بتایا۔ یہ پہلے الفاظ تھے۔ آپ کے دادا نے دیکھا جب انہوں نے بائبل کھولی، میرے دادا کی موت۔ کیا آپ کے پاس اب بھی وہ پرانی بائبل ہے؟ ولیم کروم نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں، اسے دیکھنا بہت پسند ہے۔ سر رچرڈ کو پرانی بائبل آسانی سے مل گئی۔ ہاں، یہ یہاں ہے، تھوڑا سا دھول، میں ڈرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مجھے کیا کہنا ہے۔ میں اسے کسی بھی وقت کھول دوں گا۔ صفحہ اور پہلے الفاظ پڑھو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ تمہارے دادا نے کہا تھا،
اس نے کتاب کھولی اور اس کی نظر ان الفاظ پر پڑی، آپ کریں گے۔ صبح مجھے ڈھونڈو اور میں یہاں نہیں رہوں گا، سر رچرڈ۔ یقین تھا کہ الفاظ ایک بار پھر راگ کے درخت کے بارے میں تھے۔ بائبل اسے کچھ مشورہ دینے کے لیے رو رہا تھا۔ اس نے اپنا کچھ حکم دیا، نوکر اگلے دن اسے کاٹ دیں۔